الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڑا شریف والے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، شرک پہ گفتگو جاری ہے۔ تو آئیے آج انہی کے طفیل، انہی کے علم سے استفادہ کرتے ہوئے یہ بات زیر بحث لاتے ہیں کہ کیا چادریں چڑھانا بدعت اور شرک ہے؟ کیونکہ لوگ جو شرک کے فتوے دیتے ہیں خام خواہ، ایک تو صحیح فتویٰ ہوتا ہے نا جو علماء خیر دیتے ہیں، ایک علماء سو دیتے ہیں، جس کو دیکھا یہ مشرک ہے، جو کام اس کا دیکھا یہ مشرک ہے۔ شاید انہیں خود بھی شرک کی سمجھ نہ ہو کہ شرک کیا بلا ہے۔ تو نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مزارات پر چادریں چڑھانا بدعت ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کا ارشاد صحیح ہو، مگر ذرا یہ تو بتائیے کہ چادر کا تصور انسان سے وابستہ ہے یا اللہ سے وابستہ ہے؟ کہنے لگے چادر کا تصور یا چادر کا تعلق تو انسان سے ہے۔ میں نے کہا پھر غلاف کعبہ کے اوپر جو غلاف ہے، تو غلاف کعبہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی عمارت پر کپڑا چڑھانا اس کی ضروریات میں شامل ہے؟ کپڑا تو چلو ضروریات میں شامل ہے، تو کیا خانہ کعبہ پہ کپڑا چڑھانا خانہ کعبہ کو اس کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ بھی نہیں، خانہ کعبہ کا تو کپڑا چڑھانے کی، غلاف چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا غلاف اگر عمارت کعبہ پر چڑھایا جاتا ہے تو صرف اور صرف اس کے اظہار تقدس کے لیے چڑھایا جاتا ہے، ورنہ خانہ کعبہ اور حقیقت کعبہ یعنی اس کے پیچھے اللہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حکم ہے اس کی طرف، اس کی سمت میں خانہ کعبہ کو نہیں، خانہ کعبہ کی سمت میں سجدہ کرو، عبادت کرو، نماز کے حالت میں سجدہ کرو، اس کی طرف منہ کر کے اس کی طرف نماز پڑھو۔ تو ورنہ کعبہ تو اور حقیقت کعبہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ تو غلاف یا چادر کے تکلف سے پاک اور منزہ ہے۔ اگر غلاف چڑھانا یہاں محض اظہار تقدس کے لیے ہے اور یہ تعظیم کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو قبر پر چادر چڑھانے کو کیسے بعید از عقل قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ قبر کے ساتھ ایک ایسے جسم کا تصور موجود ہے، قبر کے ساتھ جو انسان ہے، قبر کے اندر جو انسان ہے اس کے ساتھ جسم جو ہے اس کے ساتھ ایک چادر کا یا کپڑے کا تعلق یا تصور وابستہ ہے، جو دنیا کی حیات میں کپڑے پہنتا رہا ہے، اگرچہ اب وہ مٹی کے نیچے مدفون ہے، مگر اس کے ساتھ سطر اور چادر کا تصور اسی طرح قائم ہے، اس لیے کہ حیات ظاہری میں بھی اس کا تعلق انہی چیزوں سے تھا۔ کفن پہناتے ہیں نا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، بخلاف اس کے کہ دیوار کعبہ کے پتھروں سے سطر اور چادر کا تصور وابستہ نہیں ہے، اور نہ جمادات کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پتھروں کو کیا ضرورت ہے؟
اور پھر کعبہ کا مرتبہ کہاں، پھر جس ذات سے اس کا مرتبہ قائم ہے، کیا قائم ہے، وہ بھی اجسام کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ جسموں کی طرح، اللہ تعالیٰ کا جسم تو تھوڑا ہی ہے، وہ تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو وہ بھی ستر اور چادر سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ لہٰذا اگر کعبۃ اللہ پر غلاف اور چادر کا تصور، چادر کا تعلق، چادر سے وابستگی، غلاف کعبہ کی بات ہو رہی ہے، وہ اگر خلاف عقل نہیں ہے تو قبر اور میت کے ساتھ تو چادر یا ستر کا تصور بدرجہ اولا خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ قرین عقل ہے اور مطابق عادت ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے ساری گفتگو سے، مزارات و قبوروں پر چادریں چڑھانا بھی سنت بیت اللہ میں اظہار تکریم و محبت کے لیے ہوتا ہے، جیسے خانہ کعبہ پہ اظہار محبت اور تکریم کے لیے، عزت کے لیے، تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، اسی طرح مزارات پر یا قبور پر چادریں چڑھانا بھی تعظیم کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے۔ اگرچہ بیت اللہ کے مقام و مرتبہ کی نوعیت کچھ اور ہے اور قبور کی نوعیت کچھ اور ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے، نصیر شاہ سے فرماتے ہیں، یہ بات تو خیر سمجھ آتی ہے، مگر مزارات پر چادریں یا اغلاف چڑھانے کا حکم قرآن مجید میں کہاں ہے؟ یہ بھی بات ان کی بھی درست ہے۔ تو نصیر الدین شاہ صاحب بھی پھر ماشاءاللہ چوٹی کے عالم ہیں۔ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں نے کہا پہلے آپ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کا حکم قرآن کریم کی کسی آیت سے نکال دیجئے، ثابت کیجئے، یا سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکال دیجئے۔ تو پھر فرمایا پھر کوئی ایسی حدیث دکھا دیجئے یا آپ کا کوئی حکم دکھا دیجئے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبر پر چادر یا غلاف چڑھانے کا صریح حکم امتناعی دیا ہو، یعنی منع کیا ہو۔ یہ سن کر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص خاموش ہو گئے۔ اس ساری گفتگو کا عزیزان گرامی قدر مقصد یہ ہے کہ ایسے امور کو شرک کے ضمن میں ہرگز داخل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ شرک کا تعلق عقائد سے ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ہم نے بات کی نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے ہی، کہ شرک کے لغوی اور شرعی معنی پھر اس کی قسمیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے جو ہر بات پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ تو اب وقت پورا ہوا، تھوڑی سی گفتگو اس کے بارے میں کل کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔